بائیں سیدھا، ایک ہفتہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ اچھا یہ جو زیادہ دنیا پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، ایسی بات جب سنتے ہیں نا کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے ہی مار رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ایسی مولویوں کی بات، یہ بھی عقل کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، وہ عقل میں آ ہی نہیں سکتی کہ جی یہ کوئی عقل کی بات ہے، یہ عقل میں آنی بھی نہیں۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نفس کوئی شخص سوچ نہیں سکتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ جنت ہے تو بڑی زوردار، بڑی زوردار، اور جہنم ہے اگر توبہ 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 کہ سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ایسی خطرناک جہنم، تو اللہ سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کو جہنم سے بچائے۔ اب ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں اور ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی فکر، انبیاء کی محنت، انبیاء کا غم کہ انسان جہنم سے بچ جائے، یہ انسان جنت میں چلا جائے۔ کامیاب کون ہے؟ ناکام کون ہے؟ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، فطری چیز، لیکن کامیابی ہے کیا؟ اپنی عقل سے نہ پوچھیں، اللہ بات واضح فرما رہے ہیں، کامیابی کیا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیاب، غریب ہو امیر ہو، سائیکل پر ہو، گاڑی پر ہو، جہاز پہ ہو، 2 مرلے کے مکان میں، 2 کنال کے بنگلے میں، 10,000 تنخواہ ہو، 10 لاکھ کماتا ہو، 10 کروڑ کماتا ہو، مر کے جنت میں گیا کامیاب، مر کے جہنم میں گیا ناکام۔ انسانیت کو جہنم سے بچانا اور انسانیت کو جنت کی طرف لے کے جانا، کہ یہ ہے کامیابی، یہ ہے انبیاء کا کام۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اب انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دیا، اس امت کو۔ کون؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے، ہم جتنے بھی ہیں، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی نیا، کوئی پرانا، کوئی وزیر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، جتنے بھی ہم ہیں، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا۔ دیکھو ہر آدمی کیا چاہتا ہے، میں چھوٹا کام کروں کہ بڑا کام کروں، کہ بڑا کام کروں۔ تو انبیاء بڑے ہیں، تو انبیاء کا کام بھی کیا ہے بھائی؟ بڑا ہے۔ انبیاء کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو انبیاء کے کام کو بھی کوئی نہیں۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماع کس لیے؟ کہ مجمع اکٹھا کرنا، کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، کہ دیکھو بھی ہمارے پاس کتنا مجمع ہو نا۔ اجتماع کس لیے؟ یہ احساس پیدا ہو، یہ ذمہ داری کا اپنی کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا، ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ کوئی مال کمانے میں لگا ہوا ہے، کوئی حکومتیں لینے میں لگا ہوا ہے، کوئی عہدوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی افسر بننے کا شوق، کوئی وزیر بننے کا شوق، مالدار بننے کا شوق، زمیندار، بڑا زمیندار، عجیب عجیب شوق، کتوں کے شوق، بلیوں کے شوق۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،
ہماری جان اور مال کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. دکاندار کہ دکان پہ جان لگا رہا ہے، ارے بھائی تو دکاندار بعد میں، مسلمان پہلے، اپنی جان اسلام پر لگا. تیری عزت دکان سے نہیں، تیری عزت اسلام سے. دکاندار دکان کے چمکانے میں لگا ہے کیونکہ دکاندار سمجھ رہا ہے نہیں بھائی تو مسلمان پہلے ہے، تو اسلام پر جان کھپا، تو اسلام چمکے گا تو چمکے گا، دکان سے تو نہیں چمکے گا. مسلمان کی عزت عورتوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، شام فتح ہوا ہے، لوگ استقبال میں کھڑے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت کپڑے بدل لے، سواری بدل لے، لوگ استقبال میں ہیں. ایک ہاتھ مارا سینے پر اور فرمایا اگر کوئی اور ایسی بات کہتا تو اسے سزا دے کہ تم نے کیا بات کی. اور ایک بہت طاقتور جملہ فرمایا، بہت بڑا پیغام دیا، قیامت تک کے لیے ایک پیغام دیا. کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے کپڑوں سے نہیں، عورتوں سے نہیں، سواریوں سے نہیں، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے. کہ مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ ہم ایک جگہ تھے، بڑی پرانی بات، مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا کہ حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو وہاں سے مطلب ایک دم ایسے جوش میں آئے، آگے بڑھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلے مسلمان نے اسلام پر ظلم کیا ہے، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے مسلمانوں کو بٹوا دیا. مسلمان نے اسلام کو اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کیا. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے. اچھا ایک اشکال سا آتا ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے. بھائی تفسیر پڑھانا، قرآن پڑھانا، فقہ پڑھانا، حدیث کی شرح پڑھانا، مسائل پڑھانا، یہ ہے علماء کا کام. باقی اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ کشتی کی 2 منزلیں، نچلی منزل والے اگر سوراخ کریں گے تو اوپر کی منزل والے اگر نہ روکیں گے تو دونوں ڈوبیں گے نا. تو یہ اوپر کی منزل والے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جانے ان کا کام، ہم تو اوپر بیٹھے کہ روکو روکو ورنہ یہ بھی مرے ہم بھی مریں گے. اب وہ جو اوپر کی منزل والے وہ کوئی مسئلہ پوچھنے تھوڑا جائیں گے کہ ان کو روکنا فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. وہ تو بھاگیں گے روکو روکو روکو. ایک بہت بڑا طبقہ کیا کہہ رہا ہے کہ تبلیغ کا فرض کفایہ ہے، کہ یہ تو سنت اور مستحب. اللہ کے نبی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ کشتی کی 2 منزلیں ہیں، نچلی منزل والے سوراخ کریں گے تو اوپر کی منزل والے اگر نہ روکیں گے تو کیا ہوگا؟ سب ڈوبیں گے. مسلمان کے ذمے ہے اللہ کا پیغام آگے پہنچا. یہ احساس پیدا کرنا، یہ اجتماع کس لیے، یہ مجمع کس لیے، اس مجمع کو اپنی حیثیت کو پہچانا. بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں، چرواہا شیر کا بچہ مل گیا. وہ شیر کا چھوٹا سا بچہ اس نے پکڑا، لا کے بکریوں میں جوڑ دیا. کہاوت ہے، کہاوت سمجھانے کے لیے، اس کی حقیقت تھوڑا ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے اس نے لا کے بکریوں میں جوڑ دیا. اب وہ بکریوں میں رہا 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال بکریوں میں رہتا رہتا وہ سمجھا کہ میں بھی کیا ہوں بکری. تو مسلمان بھول گیا اپنی حیثیت، ماحول دیکھا، کاروبار کاروبار، ڈگری، عہدہ، پیسہ پیسہ، دکاندار، زمیندار، کارخانہ،
اسی کا ماحول دیکھا، اسی کو پڑھا، تو وہ سمجھا کہ میرا کام بھی کیا ہے؟ مال کماؤ، دکان چمکاؤ، پیسہ کماؤ، افسر بنو۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، وزیر ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شوق ہو، کیا ہو؟ شوق، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، تو سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ۔ اور اب کسی کی 20 سال زندگی کے گزر گئے، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، صلاحیت غلط جگہ لگا دی، اس پر استغفار ہو کہ قوت خرچ ہو گئی غلط جگہ۔ جو قوت خرچ ہونی تھی اللہ کے دین کے پھیلانے پر، لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانے پر، مسجدوں کے آباد کرنے پر، وہ طاقت خرچ ہو گئی مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر۔ یہ ہم سے کیا ہوا؟ ظلم ہوا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، کہ یہ ظلم ہے۔ یہ امت سے ظلم ہوا کہ اپنے کام کو چھوڑ دیا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہ جب امت امر بالمعروف چھوڑ دے گی، نہیں منکر چھوڑ دے گی، پھر دعائیں مانگے گی اور قبول نہیں ہوگی، اپنے کام سے ہٹ گئے۔ اس لیے گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو، اور جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ اس سارے مجمع کا، ہم سب کا پہلا کام کیا ہے؟ تبلیغ کا کام ایسا نہیں ہے کہ جی کام تو بڑا اچھا ہے، اور کام تو بہت اونچا ہے، اور کام تو بہت ضروری ہے، پر میرے بس کا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ ہر مسلمان یہ کام کر سکتا ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ پہلا کام یہ محنت کہ کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو جائے، دل میں یہ بات اتر جائے کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسائل کو حل کرنے والا اللہ، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان سے بچانے والا اللہ۔ اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو لوگ چاہیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اور اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اور ناممکن بھی آسان ہے۔ زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی فرشتے نے کہ بیٹا ہوگا، تو فرمایا کیسے؟ میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، بیوی بوڑھی بھی اور بانجھ بھی، اب 90 اور 100 کے درمیان کی عمر، اور خوشخبری ملی بیٹا ہوگا، کیسے؟ بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہ تیرا اللہ یہ کہتا ہے کہ جیسے جوان آدمی کے ہاں اولاد پیدا کرنا، جوان عورت، تندرست عورت کو اولاد دینا میرے لیے آسان ہے، تو بڑھاپے میں اولاد دینا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ اور میں نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہ تھے۔ مریم علیہ السلام خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا، کیسے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں۔ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرا رب یہ کہتا ہے کہ میرے لیے آسان ہے۔ یہ بات سمجھ لی، یہ بات سمجھانی کہ اے دنیا کے انسانوں، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب محتاج ہیں، اور سمد کون ہے؟ اللہ۔ سب فقیر ہیں، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، اور خالق کون ہے؟ اللہ۔
سب محکوم ہیں اور حاکم کون ہے؟ اللہ. سب ضعیف ہیں اور قوی کون ہے؟ اللہ. سب عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ انسان بھی ختم، جنات بھی ختم، فرشتے بھی ختم، جبرائیل میکائیل اسرافیل بھی ختم، ملک الموت بھی ختم. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہیں دنیا کے ظالم لوگ؟ للہ الواحد القہار، بادشاہی ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے جو زبردست ہے، غالب ہے. اے دنیا کے انسانوں، اس اللہ کو راضی کر لو. ہمارا مطلوب کون؟ اللہ. ہمارا معبود کون؟ اللہ. ہمارا مقصود کون؟ اللہ. ہمارا محبوب کون؟ اللہ. اس اللہ کو راضی کرو. بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے، اللہ بڑا ہے. اس اللہ کو راضی کرو، اس اللہ کی طرف رجوع کرو، اس اللہ سے دوستی لگاؤ، اس اللہ سے محبت کرو. گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، 1 سال سے بھی کم عمر، پاؤں بھی نہیں چلتا، گھٹنوں کے بل چلتا ہے. اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی، نانی، ممانی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے. اب اس میں کھیل رہا ہے. جب بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف، چچی نانی کی طرف نہیں. کیوں؟ کہ میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے. تو کس کی طرف جائے گا؟ ماں. ٹھیک ہے نا؟ تو ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو رجوع کس کی طرف ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اے دنیا کے انسانوں، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، مال والوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، وزیروں کی طرف نہیں، حکمرانوں کی طرف نہیں، بلکہ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی ہے. مشرکین ہے، ایک مشرک جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا، آپ کی تلوار کو اس نے ہاتھ میں لے لیا. اب آپ کی آنکھ کھلے، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے. اب وہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ حضور کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ تلوار لے کے کھڑا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ آپ نے بغیر خوف گھبراہٹ کے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ.
حدیث میں آتا ہے فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، ہاتھ کانپنے لگے. آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ تجھے کون بچائے. اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں. تو کیا پیغام دیا کہ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ. یہ ہے تبلیغ میں، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو، اس اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری غرض ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ہے کامیابی، اللہ کو ساتھ لینا. اور اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، حضور کے طریقے پر چلو، حضور کے دامن کو پکڑو. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں. ان کے پیچھے چلو گے تو اللہ تک پہنچو گے، ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہوگے، ان کا طریقہ چھوڑو گے تو ناکام ہوگے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یہ دین ہے، جو اللہ کے رسول کرنے کو کہیں کرو، جس سے روکے رکو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اگر حضور کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. تم اللہ کے محبوب بنو گے. اللہ کے محبوب کی اتباع کرو، تم بھی اللہ کے محبوب بنو گے. یہ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان کیا کریں؟ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں. اور کیسے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کہ اللہ نے ساری خیریں، بھلائیاں، برکتیں، خوشیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. سارے مسئلوں کا حل نبی کی اتباع ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. آپ کا طریقہ اس میں رحمتیں ہیں، آپ کا طریقہ چھوڑا تو زحمتیں ہی زحمتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت ہی برکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، ایک پیالہ پانی رہ گیا. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا. کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ بابرکت پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا. آپ ایک سفر میں ہیں، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا. آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. ایک کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی خشک، قطرہ پانی کا نہیں. آپ نے منہ میں پانی لیا اور اس میں کلی کر دی. آپ کی کلی کی برکت سے مردہ کنواں زندہ ہو گیا، خشک کنواں پانی سے بھر گیا. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کو ساتھ لو. ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینا. اور اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہ نماز، نماز، نماز. روزہ سال میں 1 مہینے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، کسی پر ہے کسی پر نہیں. حج زندگی میں 1 مرتبہ، کسی پر ہے کسی پر نہیں. نماز دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان پر فرض.
ہمارے مسئلوں کا حل اعمال ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ ہمارا غریب نماز پڑھے، ہمارا مالدار نماز پڑھے، ہمارا وزیر نماز پڑھے، ہمارا ڈاکٹر نماز پڑھے، ہمارا جج نماز پڑھے، ہمارا صدر نماز پڑھے، ہمارا جھونپڑی والا نماز پڑھے۔ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کہ نماز ہے، کہ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ نماز کی ہے۔ جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے، کہ جس نے نماز چھوڑی کہ اس نے تو کفر کیا، کہ کافروں والا کام کر دیا۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اذان ہو تو دوڑ لگے ہر مسلمان کی مسجد کی طرف۔ یہ ہے کام، یہ مجمع، اس مجمع کا یہ کام ہے، گھر گھر جانا اور غریب امیر کو سمجھانا ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہماری کامیابی نماز میں ہے۔ اذان کیا ہے؟ ایک گھنٹی نہیں ہے کہ گھنٹی بج گئی، بے زور کا وقت ہو گیا، کسر کا وقت ہو گیا۔ اذان کے الفاظ بہت طاقتور الفاظ ہیں، اذان میں بہت بڑا پیغام ہے۔ محسن کیا کہتا ہے؟ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں ہر روز یہ آواز گونجتی ہے، صبح، دوپہر، شام، مغرب، عشاء، 5 دفعہ اذان، اور ہر اذان میں کیا پیغام؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرو، اللہ کی مانو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ایک پیغام دے رہا ہے مؤذن، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا کوئی اشارہ نہیں؟ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہی ہے کام بنانے والا، وہی ہے مسئلے حل کرنے والا، وہی ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہی ہے کائنات کے نظام کو چلانے والا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، ان کے پیچھے چلنا، ان کے طریقے پر آنا۔ اس میں عام چیز نماز ہے، تو مؤذن نے صراحتاً کہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ہر مسلمان کو، کہ ڈاکٹر بعد میں ہو مسلمان پہلے ہو، وزیر بعد میں ہو مسلمان پہلے ہو، جج بعد میں ہو مسلمان پہلے ہو، جنرل کرنل بعد میں ہو مسلمان پہلے ہو۔ تو کیا کرو کہ چلو مسجد، اور کیوں چلو مسجد؟ حی علی الفلاح، کہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ میرا بیان تھا ججوں میں، میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، وہ کبھی کرسی بیٹھ کسی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ واہ جی واہ، یہ جو نماز چھوڑ کے میٹنگ کی ہے 6 گھنٹے کی، اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دلیاں اڑائے گا، کیونکہ اللہ سے ٹکر لی ہے۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ فارغ ہوں گے تو پڑھ لیں گے، ٹائم ہوگا تو پڑھ لیں گے، آج تھکاوٹ تھی، آج گرمی تھی، آج مہمان تھے، نہیں، نماز۔ ہم مسلمان ہیں۔ ایک زمیندار ساری رات کھیت میں پانی لگاتا رہا، فجر کی اذان ہو رہی تو گھر کو جا رہا ہے، کسی نے کہا بھائی نماز تو پڑھ لو، کہتا میں تھکا ہوا ہوں، ساری رات کام کرتا رہوں۔ تھوڑا آگے گیا تو کسی نے کہا بھائی آگے پانی کی باری میری ہے 6 گھنٹے کی، مجھے پانی چاہیے نہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے نا تو میری باری کا پانی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو بڑی ضرورت ہے۔ بھاگا اپنے کھیت میں اور 6 گھنٹے کے لیے
پانی لگانے لگا اور 10 منٹ کی نماز کو کیا کہہ رہا تھا؟ میں تھکا ہوا۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ کھیتی پانی سے اگتی ہے۔ افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کھیتی جو تم کرتے ہو یہ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کھیتی کو کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ وہ انسان ذرا غور تو کیا کر، سیب کھا رہا ہے، انار کھا رہا ہے، انگور کھا رہا ہے، کیلے کھا رہا ہے، خربوزہ کھا رہا ہے، امرود کھا رہا ہے، سبزیاں کھا رہا ہے، غلے کھا رہا ہے، میوے کھا رہا ہے، وہ ذرا غور تو کیا کر اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس سے غلے